السلام علیکم جناب، بات کریں بھائی. السلام علیکم بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی خیریت سے. آپ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم، اللہ کا کرم، بہت مہربانی آپ. جی جی چلیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ کس ملک سے؟ میں فرخ نقوی کال کر رہا ہوں، اٹلی سے کال کر رہا ہوں. اٹلی سے؟ جی جی سلامت رہیں، خدا آپ کو عزت دے. پیزا خوب کھاتے ہیں؟ جی بس کھاتے رہتے ہیں پیزا بھی اور واہ اپنا پاکستانی فوڈ بھی کھاتے ہیں. زندہ باد، خدا آپ کو سلامتی. موقع ملتا ہے سنتے ہیں آپ کا لائیو، تو اللہ پاک آپ کو توفیقات میں اور علم میں اضافہ کرے کہ بڑے مدلل طریقے سے آپ مکتب عالم محمد کا دفاع کر رہے ہیں اس پورا تھینک یو شوق جناب، تھینک یو. دور میں. تو کوئی اتنے لمبے تھوڑے سوال تو نہیں ہے میرے، بس ایک چھوٹی ضمن ایک دو باتیں، ایک آئیڈیا آگے تو میں چلے آپ کا نظریہ پوچھوں کہ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. کس کے متعلق؟ جی تو پہلا میرا آپ سے یہ بات آپ سے کرنی تھی، سوال کرنا تو یہ نہیں تھا کہ جو اسلام میں جو ایک نظام امامت، یعنی کہ حکومت ہمارے یہاں کی وہ جو ہے وہ ڈیوائن ہے، ٹھیک ہے. وہ 11 ائمہ تو دنیا میں آ کے جو ہے نا وہ پردہ پوشی کر چکے. امام زمانہ علیہ السلام ابھی ظاہری ہماری آنکھیں گناہ گار اتنا ادراک نہیں رکھتی کہ وہ ان کو دیکھتے، ابھی وہ صحیح. تو اس ٹائم کے اندر جو نظام حکومت ہے، چونکہ اسلام تو ایک پراپر ایک نظام کا نام ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ نمازیں پڑھ لی یا قرآنی کر لی، یا ایک پراپر ایک نظام اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو اس دوران حکومت کون کرے گی اور اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کس طریقے سے وہ حکومت قائم ہوگی. اوکے، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک کتاب میں مجھے اٹھانے دیں، میں ایک کتاب اٹھا دوں شیلف سے، میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آپ بات کرتے جائیں، اگر کوئی مزید بات کرنا ہے تو بات کرتے جائیں جب تک میں. جی میرا یہی ہے کہ یہی ہے نا، آپ جیسے یہ جمہوری دو ہی زیادہ تر نظام جو چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں، اور مسلمانوں ملک جو مسلمان ملک ہیں ان میں بھی یہی ہے، یا یہ ڈیموکریسی ہو گئی اور ڈکٹیٹرشپ ہو. تو یہ دونوں کا تو اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، یہی نہیں ہمیں ملتا. کیا ائمہ معصومین نے یا امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دور میں جو نمائندے بنا کے بھیجے، ان کی ووٹنگ کروائی ہو، یا یعنی نہیں ہے یہ. تو وہ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج جب ائمہ موجود نہیں ہے تو حکومت کیسے بنے گی اور اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کس کریکٹیریے پہ وہ جو حاکم ہوگا اس کو چوز کیا. وہ چھوٹی وزارتیں یا اس. دیکھیں عزیزو، پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام میں کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ دین میں اپنے فکر سے، اپنے سوچ سے احکام داخل کرے، ٹھیک ہے نا. بدعت اسی کو بولتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ جہنمی بنتے ہیں کہ وہ اپنے سوچ سے، اپنی فکر سے کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، ایسی ہونی چاہیے، تو اللہ کا بھی یہ حکم ہے. ایسا کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں، دین وہی ہے. مثلا غیر دین میں بھی یہی بات ہے نا. جو اقبال کے جو اشعار ہیں، اقبال کے کون سے اشعار ہیں؟ اقبال کے وہی اشعار ہیں جو اس نے خود کہے ہیں بھائی. کوئی دوسرا اچھا شعر کہتا ہے تو وہ اس کا شعر ہوگا، وہ اقبال کا شعر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. اقبال کا نہیں ہوگا، ظاہر ہے جو اقبال کا نہیں ہوگا نا بھائی. اقبال کا شعر وہی ہے جو خود اقبال نے کہا. غالب کا وہی اشعار ہے جو غالب نے کہا، ٹھیک ہے نا. اب کوئی دوسرا شعر کہہ دے تو اپنی دیوان میں لکھ دے، وہ غالب کے دیوان میں نہیں ڈال سکتا اس کو. اسی طرح اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، وہی جو اللہ نے فرمایا ہے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس میں یہ ہر شعبے میں یہی ہے بھائی، ہر شعبے میں یہی ہے. دین ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، جو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا. پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل حبیب جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ان کی کلام وحی ہے، ان کی کلام میری کلام ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو ہمیں پتہ چلا کہ دین وہی ہے، اللہ کا دین وہی ہے جو اللہ فرماتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی شخص دین میں اضافہ نہیں کر سکتا. ہم دین کی طرف آتے ہیں عزیزو، تو اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو پوزیشنز ہیں، مثلا گورنمنٹ میں ایک کام ہے جہاد، ٹھیک ہے نا. جہاد کرنا بالکل، یہ اہل بیت علیہ السلام کے کتنی متواتر احادیث ہیں کہ غیر امام معصوم کے فرمان کے بغیر جہاد کرنا یہ حرام ہے، شدیداً مؤکداً حرام ہے. اور یہ اس طرح ہے کہ آپ سور کا گوشت کھائیں یا کسی مردے جانور کی
کی گوشت کھائیں تو یہ شدیداً حرام ہے. اس اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے گورنمنٹ کے لیے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا. اگر آج اسلام پہ کوئی اس طریقے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ائمہ معصومین موجود نہیں ہیں تو پھر کیا تو پھر اس کا جواب میں آپ دیتا ہوں نا. آپ جواب دیتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک بہت بڑے مجتہد ہیں جواہر الکلام کے لکھنے والے شیخ محمد حسن نجفی رحمہ اللہ. یہ ان کی جو کتاب ہے جواہر الکلام، یہ بہت معروف کتاب ہے، اجتہاد کی بہت اہم کتاب ہے. ہمارے مجتہدین اس کی بہت قدر کرتے ہیں. یہ جز نمبر 1 ہے جواہر کی، اور یہ چھپی ہے دار حیات تراث العربی میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 227 میں وہ فرماتے ہیں نعم لم يأذنوا في زمن الغیبہ ببعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم الیہا. ائمہ طاہرین علیہم السلام نے زمان غیبت میں بعض چیزوں کی شیعوں کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ شیعوں کو اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کجہاد الدعوہ المحتاج الى سلطان وجیوش وامراء ونحو ذلك. مثلا کہ اسلام قبول کرانے کے لیے جہاد، کہ ہم کافروں کو جہاد کے ذریعے مسلمان بنائیں، کہ یہ ایسا جہاد کس چیز کی محتاج ہے؟ بات حکومت، سلطان یعنی حکومت کی اور لشکر کی اور عمراء کمانڈرز کی ضرورت ہے. ایسے کہ ہم جہاد شروع کر دیں، بھائی ہندوؤں کو مسلمان بنائیں، چائنا کو مسلمان بنائیں. تو اس کی اجازت نہیں دی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیعوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُونَ قُصُورَ الْيَدِ عَنْهَا يَدِ فِيهَا. کیونکہ ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ شیعہ اتنے طاقتور نہیں بنیں گے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے. وَنَحْوِهِ وَإِلَّا ظَهَرَتْ دَوْلَةُ الْحَقِّ. اگر شیعوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ یہ کام کر سکیں، جو سچے مخلص شیعہ ہیں کہ وہ حکومت کر سکیں، تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظہور کرنا واجب ہو جاتا ہے. کما اوما الیہ الصادق علیہ السلام، جیسے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پہ اشارہ فرمایا لو ان لی عدد هذه الشویحات وكانت 40 لخرجت. اگر میرے پاس ان بکریوں جتنا سپاہی ہوتے اور وہ 40 بکریاں تھیں تو میں خروج کر لیتا. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ جو شیعہ ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت بنائیں. ایک تو فرادی شیعہ ہیں کہ نام کے شیعہ ہیں کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں، غارت بھی کرتے ہیں، ان کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کام ہی نہیں ہے، اور وہ نام کے شیعہ ہوتے ہیں اور دین کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو سچے شیعہ ہیں. کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 30 ایسے لوگ ہوتے تو میں خروج کرتا. تو ایسے اگر ہو جاتا تو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظہور کرنا واجب ہوتا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا وقت آ جائے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ کمزور ہیں اور شیعوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حکومت قائم کر سکیں. اگر ایسا وقت آ جاتا ہے، جو بات آپ کی میں سمجھ گیا ابن معذرت کے ساتھ، کہ میں تو ایز اے انفارمیشن کال کر رہا ہوں، کوئی اس طریقے سے نہیں جیسے دوسرے بندے آ کے آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے نا اتنا نالج. تو جو ائمہ معصومین نے یہ ہمارے پاس جو روایات ہیں کہ تقلید پہ بھی میں نے آپ کو سنے لیکچر پہ اس میں جو کچھ آپ کو کہا، تو پھر آپ نے بعد میں فتوے پہ بھی کہا کہ نہیں حدیث ڈائریکٹ جو ہے وہی ہمارے لیے اس میں، لیکن ہمارے پاس حدیثیں ایسی ہیں جیسے وہ زرارہ کے متعلق امام علیہ السلام نے فرمایا تم مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو، میں اپنے شیعوں میں ایسے افراد کو پسند کرتا. پھر ایک اور عبد الرحمن ہے، وہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ ان کو بھی حکم دیا کہ آپ یعنی کہ فتویٰ دیں، لوگوں کے مسائل حل کریں. تو مسائل حل یعنی وہ فتویٰ وہ ائمہ کی حدیث نہ ہوگی بلکہ ائمہ کی حدیث جو کچھ انہوں نے اس مسئلے سے اخذ ہوگا وہی بتاتے ہوئے ہو. یہ تو ائمہ معصومین نے اپنی موجودگی میں حکم دیا. تو آج آپ چونکہ وہ میں نے سنا تقریباً اس کے فرق بات کرتے ہیں، یہ کیسے اس پہ تھوڑا سا. تو یہ تو دوسرا سوال ہے نا بھائی، آپ تو دوسرا سوال کر رہے ہیں. نہیں، میں یہی حکومت کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر آج حکومت اور ہے بھائی، فتویٰ دینا اور ہے. نہیں وارث ائمہ معصومین نے کتنی ہمارے پاس حدیثیں جو علماء جو ہیں ان کو او بھائی اگر آپ میری تقاریر دیکھ لیں نا، یہ علماء ہمارے آپ جو جن علماء تو تقلید اشاعت تقلید کے متعلق بات کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے عوام کو بیوقوف بنانا، عوام کو سادہ عوام کو. یہ حدیثیں ہیں نا، یہ ہماری کتاب. او بھائی بات سنیں نا، مجھے بات کرنے دیں. حدیث ہے، بالکل حدیث ہے، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. آپ وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہ پوری طرح نقل نہیں کرتے نا. آپ میرے جو اسپیچز ہیں 24-25
جو تقلید کے مسئلے پر اسی حدیث کو کہ ابان ابن تغلب سے کہا کہ تم جا کے مسجد میں بیٹھو اور وہاں پہ فتویٰ دے دو، اس کا میں نے پورا جواب دے دیا کہ یہ لوگ حدیث نقل کرتے تھے، یہ لوگ حدیث نقل کرتے تھے۔ اسی میں ہے کہ راوی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے کوئی اشیاء آ جاتا ہے تو میں آپ کا حدیث نقل کرتا ہوں، کوئی مخالف آ جاتا ہے تو میں مخالفین کی حدیث نقل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں فتویٰ دیتا ہوں، لیکن اس کا کہتا ہے کوئی اشیاء آ جاتا ہے تو میں آپ کی حدیث نقل کرتا ہوں، مخالف آتا ہے تو تقیہ کے طور پر مخالفین کی حدیث نقل کرتا ہوں، لیکن اگر ایسا شخص آ جاتا ہے جو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ حدیث ابو ہریرہ کا ہے، یہ حدیث مثلا اکرمہ کا ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا اس مسئلے میں یہ حدیث ہے، اور آپ کا قول بھی شامل کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے اس شخص کو، اگر وہ شیعہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ شیعہ ہے، اگر وہ شیعہ ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں حکم اہل بیت علیہ السلام کیا۔ تو اس زمانے میں فتویٰ جو ہوتا تھا نقل حدیث سے ہوتا تھا، اور یہ جو حضرات فتوے دیتے تھے یہ اس طرح نہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، یہ حدیث نقل کرتے تھے، اور اس مسئلے پہ وہ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں یہ حکومت کا جو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ائمہ معصومین جب تک موجود نہیں ہے اس کا صرف اللہ کے پاس ہے، تو اس دوران کون اس کا نظام پھر کیسے، یہ جو کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، اس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اسلام جامعہ تو نہیں ہوگا، پھر تو اسلام ہی بالکل جو اسلام کا جو حل ہے نا، اسلام کا جو حل ہے وہ امامت، اسلام کا جو اگر اسلام کا دین چاہیے بھائی، اسلام کا جو دین چاہیے نا، جو وہ تو لوگوں کو منظور نہیں ہے۔ ظالمین نے اہل بیت علیہ السلام کو ظالمین نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، ظالمین نے اہل بیت علیہ السلام کو ذبح کر دیا، ظالمین ان کی امامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شیعہ بھی تیار نہیں ہے، شیعہ بھی صرف نام کے بولتے ہیں ہمیں امام چاہیے، شیعہ بھی اپنے بدعات میں، اپنی گمراہیوں میں، اور سب سے زیادہ شیعہ علماء ثابت ہو جاتا ہے ایک چیز کہ بدعت ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ امامت ہے، امامت کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ ہو کہ اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ کار نہیں۔ اسلام کا جو حل ہے وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کوئی اسلامی حکومت ہے، ہمارے پاس امامت کے علاوہ بھی اسلامی حکومت ہے، تو ہمیں دکھائے، ہم کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ۔ اب اس کا اگر یہ اس کا لازم یہ آتا ہے کہ دین اسلام جو ہمارے پاس ہے یہ ناقص ہے، بالکل ہم اسی بات کو تو ہم کہتے ہیں، اس امامت کے بغیر اسلام جو ہے آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، امامت کے علاوہ بعض چیزوں کو حل کر سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارا ادعا یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ امام معصوم کے بغیر یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے، ان کا نہ عید ہوگا، ان کا نہ رمضان ہوگا، ہاں، اور نہ یہ اپنے دین کو سمجھیں گے، اور نہ کوئی اسلام کا نفاذ ہوگا، اور نہ کوئی عدل ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی ہوگا سلسلہ۔ اور اس کی ذمہ داری امام پہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری خود مسلمانوں پر ہے کہ یہ حق کو ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ تب تک وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بنا کہ مہربانی آپ نے کہا جب تک ائمہ معصومین موجود ہیں تو لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن جب وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ ہیں ہمارے درمیان، وہ حاضر ہیں، جو ہی ان کی بات مانا جائے، جو ہی ان کی بات مانی جائے، ان کی سپورٹ کیا جائے، وہ حاضر ہیں۔ کیا اگر اتنے لوگ ہوں کہ ان کی بات مانیں، اور وہ ان کی اکثریت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اکثریت نہیں، اتنے لوگ ہوں کہ بھلے کہ اسلام کی وہ حکومت وہ بنا سکیں، وہ حاضر ہوں گے، لیکن اتنے لوگ نہیں ہیں، اتنے خالص لوگ نہیں ہیں۔ اوکے، بس کافی، دوسروں کو بھی ٹائم دے دینا، پھر اگلے ہفتے آپ کال کریں، آپ دوسروں کو ٹائم دے دیں۔ بہت مہربانی، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی۔